بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اینٹی کرپشن آپریشن تو چل رہا ہے لاہور کے اندر، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی زمینیں قبضہ کی گئی ہیں اور سیاسی جتنے بھی آدمی ہیں ان کی پشت پناہی پر وہ کی گئی ہیں، اور بڑی قیمتی کہ زمینیں ہیں جو وہ کی گئی ہیں۔ جو اینٹی کرپشن پہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں کھوکھر برادران سے متعلق، کہ شیخ عمر شیخ صاحب CCPO جو آئے تھے، اس میں انہوں نے کارروائی ان کے خلاف کی تھی، اور بختر بند گاڑیاں بھی لے کر وہ پہنچ گئے تھے، اور کھوکھر پیلس کو وہ مسمار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ناجائز سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی بیٹھ کر یہ کرتا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ہم پہ۔ تو ان سیاسی لوگوں نے ہی کی پشت پناہی پر، یہ انہی کے لوگ ہیں، انہی کے جلسوں میں آتے ہیں، انہی کو فنڈنگ کرتے ہیں، انہی کے ذریعے یہ قبضہ مافیا پروان چڑھتی ہے، اور انہی کی شے پر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس نے کہا بھئی آپ ہمارے ہیں، کارکن ہیں ہمارے لیے بڑے کام کر رہے ہیں، جائیں جو مرضی لوٹ مار کریں اور جہاں مرضی قبضہ کریں۔ ابھی ان سے رائیونڈ روڈ پر بھی کہ ان سے زمین بازگار کروائی گئی ہے کچھ دن پہلے، اور میں ابھی اینٹی کرپشن کا پورے پنجاب میں جہاں بھی سرگودا ہے اور گجرانوالا ہیں اور پاک پتن ہے، جہاں وہ تھیں، ایک دانیال عزیز صاحب وہ آ کے سپریم کورٹ میں جب چل رہا تھا مقدمہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو باہر آ کے پریس کانفرنس آپ جانتے ہوں گے، دانیال عزیز صاحب بڑی آ کے باتیں، ان سے تقریباً اربوں روپے کی زمین بازگار کرائی گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ ان کو پر قبضے کر لیتے تھے، اور یہاں شہر میں لاہور میں بھی کہ بیچاروں کے بہت سوں کے پلاٹ، بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹ ان کے خریدے ہوئے، ان پہ بھی قبضے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پولیس میں اگر جائیں تو پولیس کو یہ اختیار قانون میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو قبضہ چھڑوا کر دے، عدالت ہی جانا پڑتا ہے۔ اب غریب آدمی اپنی ہی زمین کو چھڑوانے کے لیے عدالت جاتا ہے۔ عدالت کا نظام ایسا ہے کہ بنائے ہوئے ہیں تمام قوانین، جنہیں ان لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے، ان میں ترمیم کرنی چاہیے، لیکن اس طرف کوئی وہ کچھ نہیں ہوتا۔ بس لوٹ مار مین کہ کام ہے ان کے، اس کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نظر نہیں آتا ان قوم کے خادموں۔ تو اسی طریقے سے یہ کھوکھر پیلس ہے، کھوکھر برادران جو ہیں انہوں نے یہ قبضہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ 38 کینال زمین ہے جوہر ٹاؤن کے اندر، اربن ایریا کی زمین ہے یہ، جس کی مالیت 1 ارب سے بھی کہ تجاوز کر جاتی ہے۔ 1 کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ عمر شیخ صاحب نے جب اس کے اوپر پولیس والوں کو اور بختر بند والوں ان کو لے کر آئے تھے، اور اس کو مسمار کرنے ہی کا ان کا ارادہ تھا اور ان سے ریلیز کرانے کا وہ تھا، تو تمام کارکنان وہاں پر آ گئے تھے، بلا لیا گیا تھا ان کو، اور وہاں پہ وہ بختر بند گاڑیوں کے اوپر بھی چڑھ گئے اور وہ گرایا نہیں جا سکا۔ پھر یہی ہوا کہ بھئی عمر شیخ صاحب نے یہی وہ کیا کہ بھئی چلیں ان کو کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں۔ وکلاء بھی نون لیگ کے وہاں آ گئے تھے کہ ہم پھر اس کو خالی کر دیں گے یا اس کا وہ کریں گے۔ پھر وہ عدالت میں چلے گئے، وہاں اسٹے وغیرہ انہوں نے لے لیا۔ یہاں یہ انہی پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اب کیونکہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ان کے اندر، یہ پراپرٹی پہ کوئی قبضہ کر لے تو اس کا جلد سے جلد کہ وہ فیصلہ عدالت سے کروایا جائے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ان چیزوں کے اوپر غور کر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عمران خان یا نواز شریف یا زرداری صاحب کی حکومت یا ہم کسی کے پروردہ ہیں یا ہم کسی کے پیچھے ہیں یا ہماری پسند ناپسند ہے۔ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ کوئی سی بھی حکومت ہو، اس کا کام ہے کہ لیجسلیشن کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرے، لیکن یہاں جب کبھی دیکھا جاتا ہے یہاں عوام کی فلاح و بہبود نہیں،
اپنے کیسے کام کیے جائیں، الجھایا کیسے جائے، ایک جگہ سے اگر وہ ہو جائے تو دوسری عدالت میں چلے جائیں، وہاں سے ہو جائے تیسری عدالت میں چلے جائیں، اور یہ لٹکتے رہیں ان کے فیصلوں. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے کئی کیسز کے اندر کہ وہ مرنے کے بعد اس کو کہیں کورٹ سے فیصلہ ملتا ہے کہ یہ زمین اس کی تھی یا مکان اس کا تھا. تو اس کے اوپر بہرحال لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور گزارش ہم عمران صاحب کے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے وہ کریں گے کہ ان کے اوپر یا جو چھوٹے چھوٹے وہ تمام چیزیں ہیں ان پر ترامیم لائیں، تاکہ انصاف، جو تحریک انصاف کا یعنی کہ ایک مونوگرام ہے یا انصاف کا اوپر وہ آئی ہے، تو انصاف عوام کو مل سکے. کیونکہ ابھی تک پریزنٹ گورنمنٹ بھی گورننس، مہنگائی اور لیجسلیشن، یعنی 2.5 سال تقریباً، اب 3 سال فروری میں ہو جائیں گے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی. مہنگائی اتنی مارکیٹوں کے اندر نہیں ہے جتنی کہ لوگوں نے کی ہوئی ہے. وہاں بھی مافیاز ہیں جو ہولڈ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، پھر اس کو مہنگے داموں میں ان کے بیچا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ کے ایمبٹ میں آتی ہیں کہ ان کو وہ کروا سکے. پرائز کمیٹی بنی ہوئی ہیں، پھر ڈپٹی کمشنر، یعنی وہ چھاپے مار کے وہ تمام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، جس کو صحافی حضرات اور میڈیا کے لوگ بار بار اس کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ گورنمنٹ کو کر لینی چاہیے، یہ کی جا سکتی ہیں. اب کہاں اس کے اندر کیوں نہیں اس کے لیے ایکٹیو ہوتے آدمی، کیوں نہیں ان چیزوں کو کیا جاتا، کیوں ان مافیاز کو یعنی ان سے نمٹا جاتا. قانون کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی. اب آج تقریباً صبح 6 بجے یعنی کہ یہ آپریشن کیا گیا. بھاری نفری یعنی کہ پولیس کی لی گئی تھی، اور تمام راستے اس کھوکر پیلس کی طرف آنے والے وہ بند کر دیے گئے تھے. بھاری تعداد میں مشینری بھی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب عمر شیخ صاحب یعنی کہ اس کو کروانے کے لیے آئے تھے یہاں پر قبضہ ختم کرانے کے لیے، تو نون لیگ کے بہت لوگ یہاں پر کارکنان جمع ہو گئے تھے، اور مجبوراً پھر یعنی کہ پولیس کو بھی واپس کرنا پڑا اور ہونا پڑا. تو اس لیے یہ تمام راستے آج بند کر دیے گئے تھے، اور بھاری تعداد میں مشینری وہاں پر یعنی کہ لائی گئی تھی. اور یہ LDA اینٹی انکروچمنٹ LDA نے یعنی یہ کارروائی کی، اور اسی لیے ان راستے بند کر دیے گئے تھے کہ وہاں جمع نہ ہو جائیں کارکنان، اور کوئی ریزسٹنس وغیرہ نہ ہو یا فائرنگ نہ ہو. اور یہ پولیس اتھارٹیز کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ وہاں پر اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی یا فائرنگ وغیرہ کوئی کی گئی تو سخت اقدامات لیے جائیں گے. اور جو ان کی پشت پناہی پر اگر کوئی سیاسی یعنی کہ لوگ بھی آئیں گے ان کے خلاف بھی مقدمات بنیں گے. تو دیکھا یہ گیا کہ وہاں پر یعنی کہ نفری بھی کافی تعداد میں موجود تھی، اور لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے اس طریقے سے جو جس چیز کا اندیشہ تھا. کھوکر برادران نے فوری طور پہ پریس کانفرنس کر کے، کیونکہ پریس کانفرنس میں جا کے تو سبھی معصوم بنتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کی جائز جائیداد ہے، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، آپ کورٹ میں جائیں اور وہاں پر بتائیں. کوئی بھی اتھارٹی کر ہی نہیں سکتی انلیگل اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور آپ وہ کر دیں. اچھا، اتوار کا دن یعنی کہ میں بہرحال اس چیز کو اپریشیٹ یعنی کہ کیا جائے کہ اتوار کے دن یہ اس لیے صبح 6 بجے آپریشن کیا گیا کہ کوئی عدالت میں جا کے ٹیمپریری لیف جو ایک دم بھاگ کے لے آتے ہیں اور وہ چیز رک جاتی ہے وہاں پر، اگر وہ مسمار کرنے کے لیے آئیں تو وہ چیز نہ ہو سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہترین ٹائم، بہترین پلاننگ کے ساتھ یعنی کہ اس کے اوپر کارروائی کی گئی. اور سیف مارکیٹ بھی ہے اس کے ساتھ ہی بنی ہوئی، جو محل انہوں نے 38 کینال کا کے اوپر جو بنایا ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کھوکر برادران کا کہ بھئی یہ اس میں صرف 2 سے 2.5 مرلے زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اس پر ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے، باقی زمین ہماری ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ 2-2.5 کے اوپر وہ پورے محل کو گرا دے. اور یہ کوئی غریب عام آدمی بھی نہیں ہے، پشت پناہی ہے آپ کو یعنی کہ سیاسی لوگوں کی، تو وہ کوئی بھی ادارہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا. اور انہوں نے یہ کہا کہ پریس کانفرنس سے رات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی بو آ رہی ہے اور یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے. یعنی آدمی کو پتہ تو ہوتا ہے نا، میں اگر کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو مجھے ہر وقت اندیشے ہوں گے کہ بھئی کسی وقت بھی یہ نہ ہو جائے. تو ان کو بھی اندیشہ تھا کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. گجرانوالہ میں بڑی ریلی لے کر جو ہم جلسے میں گئے تھے، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہم نے لاہور میں جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کروائی تھی لوگوں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے، اور اگر یہاں پر یعنی کسی قسم کی کوئی کارروائی کے اندر یا دونوں طرف سے ہی لوگ آپس میں وہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی خون خرابہ ہو جائے، تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. اب ایل ڈی اے پولیس نے جو ہے وہ ایل ڈی اے کے ساتھ پولیس بھی تھی، انہوں نے پورے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور یہ نون لیگ کی لوکل قیادت جو تھی وہ یعنی کہ باہر، اندر تو وہ نہیں آ رہے کیونکہ اندر پولیس نے یعنی کہ وہ کیا ہوا تھا، یہاں پر نعرے بازی کرتی رہی اور ورکر وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے، یعنی اس میں ہو رہا تھا. اور یہاں مریم نواز صاحبہ بھی اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی یعنی کہ نکل آئے تھے اپنے محلوں سے، اور وہ بھی شاید ادھر ہی آنے یا رات کو کوئی پریس کانفرنس ہو اس سلسلے میں. تو غلام محمد ڈوگر صاحب اینٹی کرپشن کے اس میں، جب اینٹی کرپشن نے یہاں پر وہ کیا تھا تو یہ عدالت میں چلے گئے تھے، تو عدالت میں جسٹس قاسم صاحب نے جو ہے ان کو ریلیف تھوڑا دے دیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا اس کے اوپر. انہوں نے ایک کے بعد میں تو اس لیے غلام اینٹی کرپشن نے تو یعنی کہ وہ نہیں کیا کیونکہ وہاں کورٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن ایل ڈی اے نے یعنی یہ کارروائی کی، جسے بہت ہی احسن سمجھا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے خلاف نمٹا جا سکتا ہے، قبضے چھڑوائے جا سکتے ہیں، غریب کو اس کا حق یعنی کہ مل سکتا ہے. ورنہ اگر کورٹ میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں جا کے دے دی، وہاں سے اسٹے لے لیا، کچھ اور ہو گیا، تو اس طریقے سے یہ چیزیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں اور ان کے وکلاء بھی جانتے ہیں، اور اس طریقے سے پینڈنگ یعنی کہ ہوتی چلی جاتی ہیں. اب یہ جوہر ٹاؤن میں یعنی یہ لاہور کا بہترین علاقہ ہے جہاں پر یہ سیف الملوک صاحب کھوکر صاحب کی یہ جائیداد ہے. وہاں پہ سرکاری ادارے ہیں، وہیں پہ نادرا کا آفس بھی ہے، شوکت خانم اسپتال بھی اس کے قریب ہے، ایکسپو سینٹر بھی ہے. تو یہ اتنی مہنگی زمین ہے، یعنی اربوں روپے کی زمین ہے جس کے اوپر یہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ 10 کیسز تقریباً اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف ہیں کھوکر برادران کے، ایف آئی اے کے کیسز ان کے خلاف ہیں، نیب کے کیسز الگ ہیں. تو یہ تمام کارروائیاں نون لیگ کے اور لوگ بھی یعنی کہ ہیں، ایم این اے ایم پی اے، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی؟ انہی کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے جہاں پر ملوث لوگ ہیں ان جماعتوں سے، اور انہوں نے کوئی کارروائیاں کی ہیں، کوئی قبضے کیے ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر یہ تمام چیزیں کی ہیں. تو اب حکومت جو ہے کارروائیاں کر رہی ہے. پچھلی دفعہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پر آئے تھے اور بعد میں آنے کے بعد پریس کانفرنس وغیرہ کی تھی، میڈیا سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کھوکھر برادران کو کچھ ہوگا تو وہ ہم اسے اپنے خلاف تصور کریں گے کہ وہ ہمارے خلاف ایک قدم ہے. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور
بہرحال لوگ عوام تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو ان لوگوں سے چھٹکارا ملے، انصاف کا بول بالا ہو، جس کی جو چیز ہے اس کو وہ آئندہ کے لیے قبضہ مافیا جو ہے وہ کہیں یعنی کہ قبضے نہ کر سکے۔ میں اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ ادارے بھی یعنی کہ ملوث ہیں۔ جس وقت یہ چیز قبضہ ہو رہا تھا لیکن ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب جو حکومت میں لوگ ہیں وہ ان کو کیسے یعنی کہ ڈینائی کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ بڑے باصول ایماندار، اور وہ لوگ یعنی کہ ہٹ جاتے ہیں یا تو ان عہدوں سے اور وہ نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ تر جو ماحول بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے حکم کی تعمیل کیسے نہیں کی۔ بعد میں بھی وہ کہا ہے انہوں نے، کھوکھر برادران نے وہی والی بات کہ جی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ ایل ڈی اے آپریشن سے متعلق جو ہے وہ کھوکھر برادران نے کہا کہ یہ قبضہ ہم واپس لے لیں گے۔ بھئی لے لیں گے جب آپ کا یعنی کہ وہ تھا پہلے ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو ڈاکومنٹ دکھاتے کہ بھئی آپ کس بیس کے اوپر یعنی یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر ان کی برادری کے گھر ہیں، یعنی کہ طاہر جاوید صاحب ہیں، محمد اکمل صاحب ہیں، پھر ان کے یہ کھوکھر برادران ہیں، دونوں بھائی، ایک ایم این اے ہے ایک ایم پی اے ہے۔ اور بہرحال عوام کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہترین کارروائی ہے، اور عوام اسی قسم کی کارروائیاں چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، مظلوم کو اس کا حق ملے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ چلیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر، اور آپ سے میں فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں آج یعنی کہ ویڈیو بناؤں گا، تو کل وہ ریلیز کریں گے، تو اس سے تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیوں شور مچ رہا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔